الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما شاء الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ آج کی شب میں ہمیں اور آپ کو حاجی گوہر علی شاہ علیہ الرحمہ کے عرس مقدس میں شرکت کی سعادت بخشی. ماشاءاللہ. زندہ باد. اللہ ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے. آمین آمین ثم آمین. اور اس عرس مقدس میں جن بھائیوں نے حصہ لیا، تعاون کیا، اہل کمیٹی کے لوگوں نے محنت کی، اہتمام کیا، اللہ سب کی شرکت کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. اس میں آدمی دن میں روزے رکھتا ہے، رات میں نماز تراویح پڑھتا ہے. تو انسان ہے، کوئی مشین تو ہے نہیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، سستی رہتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ حاجی صاحب علیہ الرحمہ کی عرس مقدس میں تشریف لائے. یہ یقیناً آپ کی حاجی صاحب سے محبت اور اللہ والوں سے عقیدت کی علامت ہے. بے شک. اللہ محبت کو سلامت رکھے آپ کی. مختصر سے وقت میں کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ مجھے حق بولنے کی اور آپ سب کو حق سن کر کے اس پہ قائم رہنے کی، قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. آئیے آیت مطلوعہ پر روشنی ڈالنے سے پیشتر نبی اور علی نبی پر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ. حضرات، شاعر کہتا ہے کہ کشتی امید کو موج ہوا پہ چھوڑ دے. اللہ ہے. زندہ باد. کشتی امید کو موج ہوا پہ چھوڑ دے، مل ہی جائے گا کنارہ، سب خدا پہ چھوڑ دے. ہے. زندہ باد. بے شک. مل ہی جائے گا کنارہ، سب خدا پہ چھوڑ دے. اور تشنا کامی کو
شہید کربلا پہ چھوڑ دے، تشنا کامی کو شہید کربلا پہ چھوڑ دے، مشکلیں اپنی شہ مشکل کشا پہ چھوڑ دے، مشکلیں اپنی شہ مشکل کشا پہ چھوڑ دے، اور دل جھکے یا سر جھکے یہ فیصلہ تو خود نہ کر، دل جھکے یا سر جھکے یہ فیصلہ تو خود نہ کر، فیصلہ نازک بہت ہے نقش پا پہ چھوڑ، فیصلہ نازک بہت ہے نقش پا پہ چھوڑ دے، سر تو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، یہ دل مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ میں جھکتا ہے، دل جھکے یا سر جھکے یہ فیصلہ تو خود نہ کر، فیصلہ نازک بہت ہے نقش پا پہ چھوڑ دے، اور ان سے کیا تو مانگ سکتا ہے، یعنی منہ سے کیا تو مانگ سکتا ہے، ارے نادان سن، ان سے کیا تو مانگ سکتا ہے، ارے نادان سن، نبی سے ہم کیا مانگ سکتے ہیں، جو ہم سوچیں گے، سوچ کر کے جو مانگیں گے، ہمارے آقا ہماری سوچ سے، ہمارے مانگنے سے زیادہ عطا کرنے والے ہیں، ان سے کیا تو مانگ سکتا ہے، ارے نادان سن، منہ سے کچھ مت مانگ، سب دست عطا پہ چھوڑ دے، منہ سے کچھ مت مانگ، سب دست عطا پہ چھوڑ دے، اور اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون، اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، اور مصطفیٰ پہ چھوڑ دے، یہ مصطفیٰ کا کام ہے اور مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کیڑا بنا دیتا، پرندہ بنا دیتا، جانور بنا دیتا، لیکن یہ اللہ کا احسان، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا۔ انسانیت کے معنی کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں؟ معلوم ہے؟ سمجھنے کے لیے آپ کو معنی بتا دو کہ یہ بنا ہے 3 لفظوں سے۔ کتنے لفظ سے؟ 3 لفظ سے، آنسا، انسا اور نسیہ سے۔ سمجھنے کے لیے اس کا معنی بتاؤں، یہ پہچانتا ہے، پسند کرتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ آپ لوگ اپنا محاسبہ کریں اور سوچیں کہ یہی حال پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ انسان پہچانتا ہے، پسند کرتا ہے، بھول جاتا ہے۔ اچھے لباس پہن لینے کا نام انسان نہیں ہے، اچھا کپڑا پہننے کا نام انسان نہیں ہے، اچھے مکان میں رہنے کا نام انسان نہیں ہے، عالی شان گاڑی سے چلنے کا نام انسان نہیں ہے۔ انسانیت کہتے ہیں شریعت کی تعلیمات کے مطابق اچھے اخلاق اپنانے کا نام انسان ہے۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو شکل و صورت میں تو انسان ہے مگر انسانیت کے جوہر سے خالی ہیں۔ حضرات گرامی، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور زیادہ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور زیادہ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا۔ ورنہ مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ مسلمان تو ہیں لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ بتائیے، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ درست ہوگا؟ نہیں، اس کا دعویٰ درست نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو رسول اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں
جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، کتنے ایسے ہیں جو صحابہ کا انکار کرتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اہل بیت کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ سب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بتائیے جب عقیدہ ان کا غلط ہے تو ان کے مسلمان ہونے کا دعویٰ درست ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور زیادہ احسان کہ اہل سنت و جماعت بنایا۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کی ازواج مطہرات کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور جیسا ماننا چاہیے ویسا مانتے ہیں، انشاءاللہ مانتے آئے ہیں۔ بولو مانتے رہیں گے۔ یہ اللہ والوں سے ہم عقیدت رکھتے ہیں۔ اللہ والے سیف زبان ہوا کرتے ہیں، اگر وہ کسی پر نگاہ کرم کر دیں تو اگر قطرہ ہے تو دریا بن جائے، کالا ہے تو گورا بن جائے، چور ہے تو شاہ بن جائے، رہزن ہے تو رہبر بن جائے، حاجی جہنمی ہے تو جنتی بن جائے۔ یہ جس پر نگاہ کرم کر دیں وہ بے ایمان ہے تو ایمان والا بن جائے، اور جس پر نگاہ غضب کر دیں تو برباد ہو جائے، اس کی دنیا کی زندگی تباہ ہو جائے، اخروی زندگی تباہ ہو جائے۔ اللہ والے جس پر نگاہ غضب کر دیں وہ مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی چین سے نہیں سو پاتا۔ آپ اللہ والے جس پر نگاہ غضب ڈال دیتے ہیں وہ اپنے قبر میں بھی چین سے نہیں سو پاتا۔ یہ نسبت بڑی چیز ہے، ہم لوگ نسبت والے ہیں، ہم لوگ غوث والے ہیں، ہم لوگ خواجہ والے ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو پتہ چلے گا جتنے بھی ولی پیدا ہوئے ہیں وہ اہل سنت و جماعت میں پیدا ہوئے ہیں۔ محی الدین ہمارے پاس، معین الدین ہمارے پاس، قطب الدین ہمارے پاس، فرید الدین ہمارے پاس، نظام الدین ہمارے پاس، مصلح الدین ہمارے پاس، جلال الدین ہمارے پاس، اور یہ دین بھی ہمارے پاس ہے، دین والے بھی ہمارے پاس ہیں۔ حاجی گوہر علی شاہ یہ بھی سنیوں کے حصے میں آئے، رسول اعظم سنیوں کے حصے میں آئے، شہید اعظم سنیوں کے حصے میں آئے، غوث اعظم سنیوں کے حصے میں آئے۔ شاعر کہتا ہے خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ حضرات گرامی جتنے بھی ولی پیدا ہوئے آپ مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک چھان ماریے، ڈھونڈیے، تلاشیے، جتنے بھی ولی پیدا ہوئے ہیں وہ سب سنیوں کے حصے میں آئے ہیں، کیونکہ جب فیض ملتا ہے تو جھکنے والوں کو ملتا ہے، اکڑنے والوں نہیں ملتا۔ وہ جو اکڑتے ہیں اس میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوا، جو اکڑتے ہیں ان میں ولی پیدا نہیں ہوتا، اور جو اکڑتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے، جو اکڑتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے، جو جھکتا ہے اسے فیض ملتا ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا دوں۔ دیکھیے، فرض کیجئے کہ پپرا کنک میں ایک طوفان آیا، تیز ہوا چلنے لگی۔ اگر کوئی خان صاحب ہوں گے تو ناراض نہیں ہوں گے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ طوفان آیا، بہت تیز ہوا چلنے لگی،
اب خان صاحب کے مکان کے سامنے ایک بہت موٹا درخت تھا، اس میں کثیر پتے تھے، شاخیں اس کی پھیلی ہوئی تھیں، جڑیں زمین کے اندر تھیں، لیکن تیز آندھی چلی، ہوا چلی تو وہ درخت اکھڑ گیا۔ ادھر سے شیخ صاحب پہنچے، دیکھا کہ خان صاحب رو رہے ہیں، پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا کیا بتاؤں، تیز آندھی چلی اور ہوا کے جھونکے میں میرا درخت یہ اکھڑ گیا۔ شیخ صاحب نے پوچھا درخت کس کا تھا؟ آپ کا تھا؟ کہا نہیں درخت میرا نہیں، وہ سرکاری تھا۔ کہا یہ سرکاری درخت تھا تو تمہیں رونے کی کیا ضرورت؟ کہا نہیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے پاس 10 بیگھہ زمین ہے، میں نے اس پر دھان یا گیہوں کی کاشتکاری کی تھی، بیٹھایا تھا، لیکن اب میں یہ خیال کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ میری فصل کا کیا حال ہوگا جب اتنا موٹا درخت زمین سے اکھڑ گیا تو میری فصل کے نرم نازک پودے کی کیا حیثیت ہے اس تیز آندھی میں؟ شیخ صاحب نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی فصل تو سلامت ہے، چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، لے کر کے جاتے ہیں۔ شیخ صاحب نے خان صاحب کو دکھایا کہ آپ کی فصل بالکل صحیح اور سلامت ہے۔ یہ دیکھ کر کے اس سکتے کے عالم میں پڑ گیا، ارے طوفان اتنا تیز، آندھی اور ہوا اتنی تیز کہ یہ درخت جڑ سے اکھڑ گیا، جو اتنا موٹا اتنا پرانا درخت تھا وہ اس ہوا کے جھونکے میں ٹک نہیں سکا۔ یہ ہمارے پودے کی کیا حیثیت تھی کہ یہ زمین سے نہیں اکھڑے، ان کی کیا حیثیت تھی، یہ کیسے بچ گئے؟ تو شیخ صاحب نے سمجھایا دیکھو درخت اکڑ گیا تو وہ اکھڑ گیا، تمہارے پودے جھک گئے تو بچ گئے، جو اکھڑتا ہے وہ اکڑتا ہے، جو اکڑتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے، جو جھکتا ہے اسے فیض ملتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اگر اللہ نے آپ کو منصب سے نوازا ہے، اگر اللہ نے کوئی آپ کو نعمت سے نوازا ہے تو آپ تکبر نہ کیجئے، غرور نہ کیجئے، آپ گھمنڈ نہ کیجئے، آپ ناز نہ کیجئے۔ اللہ کو تکبر یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ والوں کی ہسٹری کو آپ پڑھیے، بزرگان دین کے اندر خاک ساری ہوا کرتی تھی، ان کے اندر انکساری ہوتی تھی۔ آپ اگر ترقی کے 10 زینے کو بھی طے کر لیں تو بھی یہ سمجھیں کہ میرے ترقی کا یہ سب سے پہلا زینہ ہے۔ جس نے یہ سمجھ لیا کہ میں بہت بڑا رئیس ہو گیا، بہت بڑا عالم ہو گیا، بہت بڑا انجینئر ہو گیا، بہت بڑا ڈاکٹر ہو گیا، اس کے زوال کا وقت وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ترقی کے 10 زینے کو بھی طے کر لیں تو بھی سمجھیں کہ یہ ہماری ترقی کا پہلا زینہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اسے وصول پہ اپنی زندگی گزاری ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اسی وصول پر اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ اللہ والوں کی صحبت سے وابستہ رہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کا عرس بھی منائیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کریں۔ رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 خزانوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک کا نام ایمان ہے اور دوسرے کا نام تقوی ہے۔ شیطان اس کا چور ہے، اس چور سے بچنے کے لیے اپنے ایمان اور تقوی کی حفاظت کے لیے حکم ہوتا ہے کونوا مع
सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ ताकि आपके ईमान की, हमारे ईमान और तकवे की हिफाजत सियानत हो जाए। कम से कम आप इबादत करते हैं तो बचाने की कोशिश भी तो करेंगे। अगर इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, आमाले सालिहा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह के बंदो इसे बचाने की कोशिश भी करो, इसे ज़ाये न करो, सच्चों के साथ हो जाओ। ये कुरान का हुक्म है ताकि ईमान की और तकवे की हिफाजत सियानत हो जाए। उलमाए किराम की फहरिस्त बहुत लंबी है। शायर अजीम, शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब सोहराब कादरी साहब की नाते पाक भी हमें और आपको समाप्त करनी है, इसलिए मैं सिर्फ दो बातें आपके सामने रख करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, नेकों के साथ रहिए, सच्चों के साथ रहिए, अल्लाह वालों से मोहब्बत कीजिए। इसका फ़ायदा आपको दुनिया में भी मिलेगा और मरने के बाद भी मिलेगा। हदीस पाक में आता है कि बरोज़े ही लोग एक तरफ होंगे, तो जन्नती लोग तो खुशो खुर्रम जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन दोज़खी नदामत और शर्मिंदगी में डूबे हुए जन्नतियों को जन्नत की तरफ जाता हुआ देख रहे होंगे। हज़राते गिरामी, रब का हुक्म होगा, वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों, आज के दिन जुदा हो जाओ, अलग हो जाओ। हमारे गुनाह तो इस दुनिया में लोगों के निगाहों से पोशीदा है, लेकिन बरोज़े हश्र रब फरमाएगा, ऐ मुजरिमों, आज के दिन जुदा हो जाओ, अलग हो जाओ। तो जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, दोज़खी लोग जन्नतियों को जन्नत की तरफ जाता हुआ देख रहे होंगे। इतने में एक दोज़खी एक अल्लाह वाले को पहचान करके अर्ज करेगा, अमा तारिफुनी अनल्लज़ी सुक़ैतुका शरबता, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मैं वो हूँ जिसने आपको एक मर्तबा पानी पिलाया था। वक़ाला बाज़ुहुम अनल्लज़ी वहब्तु लका वज़ुआ, और दूसरा आएगा, अर्ज करेगा अल्लाह वाले की बारगाह में, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मैं वो हूँ जिसने आपको एक मर्तबा वज़ू कराया था। गोया कि वो दोनों दोज़खी अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह वाले, ऐ अल्लाह के वली, दुनिया में हमने चंद लम्हात आपकी सोहबत और रफ़ाकत में गुजारे थे, आज आप हमें छोड़ करके अकेले अकेले जन्नत में जा रहे हैं। वो अल्लाह का वली अपने रब की बारगाह में हाथ को उठाएगा, ऐ रब्बे कदीर, इन्होंने दुनिया में चंद लम्हात मेरी सोहबत और रफ़ाकत में गुजारे हैं, ऐ अल्लाह तू इन्हें बख्श दे। फयशफ़अु लहू फयुदखिलहुल जन्ना, तो अल्लाह का वली उन दोज़खियों की शफाअत फरमा करके उन्हें जन्नत में लेकर के उनके अपने साथ चला जाएगा। हज़राते गिरामी, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करें और उनकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें और नेकों की सोहबत इख्तियार करें। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो कि अल्लाह हम सबको नेकों की सोहबत इख्तियार करने की, बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर चलने की, नबी की तालीमात पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।